نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے لے کے 101 تک ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے لے کے 101 تک۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پس کیوں نہیں ہوا کوئی ایسی بستی ہوتی آمنت جو ایمان لے آتی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، اس بستی کو اس کا ایمان لانا نفع دیتا، إِلَّا قَوْمَ یونس، مگر وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار آ گئے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی تو آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کوئی اور بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ جب کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو عذاب نازل نہیں کرتا، اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے عذاب کو جو آیا ہوا ہوتا ہے، جس کے آثار آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو بھی واپس لے جاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ایسا ہی ہے، آئے ہوئے عذاب کو اللہ واپس لے گیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے دنیا کی زندگی کا عذاب ہٹا دیا۔ کشفنا کا معنی ہوتا ہے ہٹا دینا، دور کر دینا۔ ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک خاص مدت تک کے لیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن جب وہ سمجھے نہیں تو یونس علیہ السلام کو، اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یونس علیہ السلام خود چلے گئے یا پھر یونس علیہ السلام کو رب نے بتایا ہوا تھا کہ جب یہ نشانیاں آئیں تو آپ نے بستی کو چھوڑ دینا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ فلاں وقت آپ کے اوپر عذاب آئے گا، میں جا رہا ہوں۔ اب یونس علیہ السلام چلے گئے تو اب قوم میں کے جو سیانے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہیں تو تھے یہ نبی، ہم نے نہیں مانا تو یہ ہماری بدبختی۔ اب نبی جب بستی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو عذاب ضرور آتا ہے۔ سو انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور استغفار کرنا شروع کر دیا، معافی مانگنا شروع کر دی۔ یونس علیہ السلام تو بستی چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب اللہ کا اصول یہ ہے، عام طور پہ آیا ہوا عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرا رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ عام اصول اللہ کا یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم سے جب عذاب کے آثار آ گئے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا جو پہلا اثار تھا، پہلا اثر تھا، پہلی نشانی تھی، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ تندور کا ابلنا تھا۔ جب تندور ابلا تو یہ نشانی تھی کہ عذاب آنے والا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے سارے لوگوں کو کشتی میں سوار کیا۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی عذاب کے آثار آ گئے تو انہوں نے دیکھ کے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ادھر یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ وہ وقت جب آئے گا تو اس کی تفصیل پھر بیان کی جائے گی۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہے، تو تم لوگ ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، جب تک آپ اس قوم میں ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب وہ کوئی قوم استغفار کرتی ہوتی ہے نا، ان کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تیرا رب چاہے تو سارے لوگ جتنی بھی بستیوں میں ہیں، زمین میں ہیں، سارے کے سارے ایمان لے آئیں، جمیعاً سارے۔ لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں، اگر اللہ زبردستی کرنا چاہے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو جب اللہ نہیں کسی کو مجبور کرتا تو اے نبی أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے؟ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشان ہو جاتے تھے، جب کوئی مومن نہیں ہوتا تھا، جب کوئی بات نہیں مانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو اللہ سب کو مومن کر دے، سب مسلمان ہو جائیں۔ تو جب اللہ نہیں زبردستی کرتا تو اے نبی کیا آپ زبردستی کریں گے؟ مطلب کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار رب کریم کا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، کوئی بھی نفس مومن نہیں بن سکتا، کوئی بھی انسان مومن نہیں بن سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کوئی صراط مستقیم مانگے گا تو میرا اور تیرا عقیدہ ہونا چاہیے رب اس کو دے گا، لیکن اذن اللہ کا ہوگا۔ منظوری کب ہوگی؟ مطلب مسلمان کب ہوگا؟ جب رب کی طرف سے منظوری مل جائے گی اور اس کے دل کو بدل دیا جائے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی دو انگلیوں کے درمیان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے، اس لیے پھر فرمایا کہ دعا کیا کرو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو بھی اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو کچھ لوگ اصل میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں جی رب جب توفیق دے گا ہم کریں گے، ہمارا کیا قصور ہے، رب توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ لوگوں کی جہالت ہے۔ جب ہم رب سے مانگیں گے، دیکھیں رب داتا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہم منگتے ہیں، رب ہمارا جو غنی ہے وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ جب ہم رب سے صراط مستقیم مانگیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، کوئی نفس مومن نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل ہی نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ گندگی کو ڈال دیتا ہے، عذاب کو ڈال دیتا ہے۔ جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو عقل مند نہیں ہوتے، جو اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا سمجھ آئی؟ جب ہم درختوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آئے کہ ان درختوں کو کس نے پیدا کیا، پھل کو کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے پیدا کیا۔ انسان کا اتنا بڑا زبردست سسٹم، آپ خون کو دیکھ لیں، یہ جو بی پی بڑھتا ہے کم ہوتا ہے اس کا تعلق بھی خون کے ساتھ، جو کولیسٹرول ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ خون کے ساتھ۔ انسان زندہ ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ خون کے ساتھ۔ صرف خون کو پڑھ لیں، انسان کا جو بلڈ شوگر کا تعلق کس کے ساتھ؟ خون کے ساتھ۔ انسان کا جو جسم کا سارا نظام ہے وہ سارا خون، صرف خون کو پڑھ لیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اور کنٹرول شوگر کو کنٹرول ہمارے اندر سے جو ہے انسولین کرتی ہے۔ انسولین کون پیدا کرتا ہے؟ رب پیدا کرتا ہے۔ کس طرح پیدا کر رہا ہے؟ انسان جو ہے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو کیا اس کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے؟ موبائل کے اوپر غور کرتے ہیں کس کمپنی نے بنایا ہے، اس کے اوپر غور نہیں کرتے یہ سورج چاند ستارے، یہ نظام اتنا بڑا نظام کس نے بنایا ہے۔ تو اگر عقل کوئی کرتا تو پھر وہ ایمان لاتا، غور و فکر کرتا۔ رب کی مخلوق میں نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تمہارے نفسوں میں نشانیاں موجود ہیں، عالم میں نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہیں ہی بے عقل، عقل ہی نہیں کرنی۔ سائنس کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی پوری بسر کر دیتے ہیں لیکن عقل استعمال نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لیا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، کبھی بھی وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، اپنی سینس کو استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اور یہی سائنس کی بنیاد ہے۔ اسی لیے جو عقل مند سائنسدان ہیں اور جو اسلام کو سمجھتے ہیں وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے جتنے بھی سائنس کے حقائق ہیں وہ قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ جو چیزیں سائنسی حقائق لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی قرآن سے، وہ سائنسی حقائق ہی غلط ہیں۔ سائنس کی جو انتہا ہے وہ قرآن کی ابتدا ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر بار بار یہ کہا جا رہا ہے عقل کرو، سوچو، اور سائنس کا ترجمہ کیا ہے؟ ذہانت، عقل مندی، غور و فکر کرنا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے قُلْ انظُرُوا، کہہ دیجئے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر، آیات اور ڈرانا کفایت نہیں کرے گا کس قوم کو؟
ان قوم، ایسی قوم کو لا یؤمنون جو ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیات، یہ ڈراوا، یہ قرآن، یہ دین اثر تو اس کے اوپر کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے خاص متقین بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔